میڈم عام سوسائٹی میں ورڈ سنا جاتا ہے ویمن امپاورمنٹ کا، تقاریریں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا اس پہ. آپ کے خیال سے ویمن امپاورمنٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہم خود ہیں یا گورنمنٹس ہیں؟ ایک فنی بات پہلے کر لوں، آپ بیٹے شادی شدہ ہیں؟ جی جی بالکل. آپ کے گھر میں کون طاقتور ہے؟ آپ ٹھیک ہے کے گھر میں بیگم پاورفل ہے نا؟ جی جی. ارد گرد آپ ایک سروے کرنا شروع کر دیں تو ویمن امپاورمنٹ جو ہے شہری حد تک ایک متھ ہے، کیونکہ یہاں پہ عورتوں نے اس کو ناجائز استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جہاں پہ آپ کے کوئی رائٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ موومنٹ میں سب سے بڑی جو میں اوور ٹائم دیکھتی ہوں کہ ایک ہٹ آئے گی، وہ اس لیے آئے گی کہ جن خواتین کو امپاور کیا گیا ہے انہوں نے رائٹس تو لے لی ہیں لیکن اپنے فرائض سوسائٹی کی طرف جو ہیں ان میں کوتاہی کر دی گئی ہے. تو دیہات میں اور باقی جگہوں میں ایک ایگزامپل بن گئی ہے. جی جی. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فیملی سٹرکچر برباد ہو گیا ہے، نئی نسل جو ہے برباد ہو گئی ہے، تو لوگ نے ہمارے ہی ویمن امپاورمنٹ کو ہمارے خلاف ایک نیریٹو بنا لیا کہ دیکھو ویمن امپاورمنٹ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ڈو یو وانٹ دس ٹو ہیپن؟ تو ایک بہت ہی بڑی وجہ جو ہم اگنور کیے جا رہے ہیں وہ ویمن امپاورمنٹ کا ویمن سے نیگیٹو نتائج جو ہیں وہ ہیں. جی جی. اس کے علاوہ اگر آپ باقی چیزوں میں چلے جائیں تو وہ تو ایک فہرست بہت لمبی ہے اس کو، اور شاید اس پہ لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں. ایک اگر آپ ویمن امپاورمنٹ کا آؤٹ کم کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ معاش میں حصے دار بنے. گاؤں میں عورت پہلے ہی کام کرتی ہے، وہ حصے دار ہے آپ کی اقتصادی ترقی میں. جی جی. ٹھیک ہے، تو ویمن امپاورمنٹ کا اگر آپ گاؤں پہ چلے جائیں تو پہلے ہی بہت بڑی امپاورمنٹ ہے. دور دراز کی جگہوں میں چلے جائیں، ہمارے کے پی میں چلے جائیں تو ان کے سارے مرد جو ہیں وہ لیبر پوری دنیا میں موبلائز ہوتے ہیں. ان کے ہاؤس اسٹرکچر میں ویمن بہت امپاورڈ ہیں، تمام ڈیسیجن وہ پہلے ہی کرتی ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی مغربی تقلید نہیں کریں، اس کی ایک پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں کہ ہمیں ویمن امپاورمنٹ کے اندر چاہیے کیا. جی جی. ایک آرگینک وومن امپاورمنٹ کا ماڈل ہو پاکستان کے لیے جو ہماری اخلاقیات سے، ہمارے دین سے، کسی چیز سے بھی متصادم نہ ہو. بالکل ٹھیک. وہ پھر کامیاب ہوگا کیونکہ وہ متنازع نہیں ہوگا. اگر آپ ویمن امپاورمنٹ کو دیکھیں تو ہمارے دین میں جتنی ویمن امپاورمنٹ میں کہیں نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگم ہیں وہ ان کی امپلائر تھیں، وہ ان کے ہاں جاب کرتے تھے، ان کا رشتہ انہوں نے خود بھیجا. میرج کی ٹرمز بی بی خدیجہ رضی اللہ نے خود طے کی. جب نبی کو نبوت ملی تو وہ سب سے پہلے انہی کے شانے پہ جا کر اس کی تصدیق ڈھونڈی. جی جی. تو کیا امپاورمنٹ کی مثال ہمارے اپنے دین میں موجود ہیں. جو بی بی عائشہ رضی اللہ ہیں وہ انہوں نے وضع کیا طریقہ حدیث اور سنت کی اوتھینٹیکیشن کا. آج جو ہم دین کی تعلیم لیتے ہیں اس کی 3 سورسز ہیں، قرآن، حدیث اور سنت. قرآن کی اوتھینٹیکیشن میں بی بی کا حصہ ہے، حدیث اور سنت کی اوتھینٹیکیشن میں بی بی کا حصہ ہے. تو یہ کہنا کہ پھر سب سے پہلے دین اسلام نے عورت کو جائیداد میں حصہ دیا. دین اسلام نے جو کچھ عورت کے لیے کیا بہت تھا، وہ اس ٹائم میں ریولوشنری تھا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان روایات کو اکٹھا کریں اور بیٹھ کر ایک نئی ویمن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن لائیں جو اسلامی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، سندھی بھی ہے. تو سب روایات کو بھی لیں، دین کے اجزاء کو بھی لیں، ہمارے خطے کی کلچر کو بھی لیں، پھر ویسٹ سے وہ لیں جو ہمیں یوزفل لگتا ہے. ہمارے پاس ابھی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ بدقسمتی سے ویسٹرن ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی اسی لیے اٹھتا ہے. تو اس پہ ایک اچھی کوشش کی ضرورت ہے جس کے اندر سب اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور طے کریں کہ یہ ہے کیا. بھائی آپ کی سی ایم اس وقت جو ہیں خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں. آج کل شہر لاہور میں
ہماری کمشنر جو بہت ہی پیاری بچی جی ہیں, جی مجھے ان سے بہت انس ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, وہ بھی مریم صاحبہ ہیں. تو آپ مجھ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ, تو وہ تو ہے. ہاں, اس کو اب کیسے لے کر آگے چل رہے ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی نیگیٹو ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ہم نے جو ایڈمیشن ہے میڈیکل کالجز میں, جی جی انجینئرنگ کالجز میں, وہ اوپن میرٹ پہ کر دی 90s کی دہائی میں. اس سے کیا ہوا ہے, اب میرے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے, کیونکہ ہماری خواتین ڈاکٹری کر کے اچھے رشتے پا کر باہر چلی جاتی ہیں, جی ایسی یا وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک قیمتی نیشنل ریسورس, آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ڈاکٹر پہ کتنے پیسے لگتے ہیں ایگزیکٹ ہماری اسٹیٹ کے. ہم ایک غریب ملک ہیں, جی جی ہم ایک غریب ملک ہیں. ہم انجینئر اور ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ ریسورس یا تو باہر چلی جاتی ہے یا وہ گھر بیٹھ جاتی ہے, اور اس ملک میں اس کی بہت چھوٹی پرسنٹیج جو ہے وہ آ کر کام کرتی ہے. بالکل تو ٹھیک. میری معافی ہے آپ کے ساتھ, کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ ایک لڑکا جو فل میرٹ پہ آ جائے؟ میری بہنوں کو اعتراض ہوگا اس بات پہ, بیٹیوں کو اعتراض ہوگا اس بات پہ, پر میں پورے وثوق سے یہ کہتی ہوں کہ انصاف, میں نے پہلے انصاف کی بات کی تھی, تو ہمیں انصاف کے تقاضوں کے بالکل اوپر ٹھیک, جو ویری ہے ٹرو تو ویری ویمن ٹرو. امپاورمنٹ تب ہوگی جب میں رائٹ لینے کے بعد اپنے فرائض بھی پورے کروں, ورنہ یہ ناکام تجربہ ہے. بالکل ٹھیک ہے میڈم, بڑی زبردست آپ نے باتیں کی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کا آپ نے حوالے دیتے ہوئے. لیکن ہمارے تو میڈم مسائل بہت بڑے ہیں. ایک فیملی بیٹھی ہوتی ہے, ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے, ایک ایڈ آتا ہے خواتین کی سینٹری بیگز کا اور پیڈز کا اور پیریڈز کی, اس کی باتیں کی جاتی ہیں, اور باپ جو ہے وہ اپنا امبیرسمنٹ میں موبائل پکڑ لیتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ کے کچن میں جاؤ پانی لے کے آؤ, بچی کو اٹھا دیتے ہیں. اسی سٹیج سے آپ ایک بچی کو اویئرنیس نہیں دے رہے اس کی چیزوں پہ. تو جب معاشرے میں اتنی گھٹن ہو تو پھر ہم جہاں ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن تو وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کہ ایک بچی اپنی جو اگر باڈی چینجز اس میں آ رہی ہیں تو اس کو کس نے ایجوکیٹ کرنا ہے. کیا سوسائٹی میں یہ رویے کب ہم چینج کریں گے کہ ایک خاتون کو اتنا مینٹلی ہم ریلیکس کر دیں کہ وہ اپنی کوئی بھی چیز کہیں سے خود لے سکتی ہے, اس کو یوز کر سکتی ہے, وہ اس کے لیے کوئی تانا نہیں ہے, کوئی گالی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے باڈی کی کوئی ایسی باڈی شیمنگ نہیں ہے. یہ ہم کب ختم کریں گے؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک ماں بیٹی اگر آپ کے سر پہ والدہ ہیں, جی جی اللہ تعالیٰ سب کے سروں پہ آمین ماؤں کا سایہ رکھے, آمین. تو یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے. اور اس کے ٹھیک ہے. اندر میرے خیال میں ہمارے زمانے میں سینیٹری پیڈ کے ایڈز نہیں آتے تھے, جی جی تو بھی ہماری ماں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. بالکل ایسی. نانیاں کرتی ہیں, دادیاں کرتی ہیں, اور اس میں شیم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا, بلکہ خوشی کا اظہار تھا کہ ہماری بیٹی نارمل ہے. جی جی تو بالکل. میرا نہیں خیال ہے کہ پرانے سسٹم میں بھی کوئی اس طرح سے شیم کیا جاتا تھا. جی جی شرم ضرور بتائی جاتی تھی, کیوں؟ ظاہر ہے ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم سے آتے ہیں, تو اس کے اندر ایک شرم کا عنصر رہتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کام مجھے ٹی وی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, میرے گھر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے اس کو ٹی وی پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, میری اقدار میں نہیں ہے بھائی. میں سچی بات کہوں, بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس کو ٹی وی پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے, دیکھیے سیکس ایجوکیشن کی آپ اس کے بعد کہیں گے, اس کی یہ سب باتیں مائیں کر سکتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں. کیونکہ بچیوں کو جب وہ اس سے متعارف کراتی ہیں, صرف وہ نہیں ہوتی, گھر میں نانی ہوتی ہے, دادی ہوتی ہے, جی جی سب آپ کو اس پہ کرتے ہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے بتانے میں کوئی بہت شرم ضرور تھی, شیم نہیں تھی. شرم اور شیم میں فرق ہے. میڈم یہ آپ ایک فیملی سسٹم کے ضمن میں بات کر رہی ہیں, میں اوور آل سوسائٹی میں اس میں بیہیویئر کی ایک بات اگر آپ جی مجھے جی اور اجازت دیں جی then جی I'll پلیز. come back to this. جی جی جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے, مرد جوان ہوتا ہے, وہ بھی پیوبرٹی میں اسی تکلیف سے گزرتا ہے جو کہ ایگزیکٹلی عورت گزرتی ہے. ایگزیکٹلی. بیچارے کی آواز چینج ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہیں اور ہارمونز آ رہے ہیں اس کے باڈی میں جو اس کو سمجھ نہیں آتے. جی 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 ٹھیک ہے, بچہ بھی اسی تکلیف سے گزرتا ہے, یقین کیجیے. تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں اس میں سے گزرتے ہیں. اور شرم اور نیڈز اور اس کے سفر کو مرد بھی اتنا ہی طے کرتا ہے جتنی عورت طے کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب بھی بات کریں, میں ہمیشہ بیلنس کی بات رکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہمارے لڑکوں پہ بھی یہ جو وقت آتا ہے بڑا آسان نہیں ہوتا. تو بیٹوں کی, بیٹیوں کی, دونوں کی جو ایک رہنمائی ہے وہ فیملی کے اندر ہونی چاہیے, اسکول میں ہو سکتی ہے, جی ٹھیک جی ہے,